الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ثمرات اور فوائد، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج نہیں، بلکہ ہم ناکارہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور رفعت اور بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے۔ وہ تو خالق کائنات، خالق زمان اور مکان اور رزاق اور نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر بس اللہ تعالیٰ رب العظیم جل جلالہ کہ ہاں اتنا عظیم اور بلند ہے اللہ کے نبی کا مقام کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا اسے وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، جیسے کہ اس آیت کریمہ سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ ہم محبت کرنے والوں کا اس میں فائدہ ہے۔ اور اس فوائد کا ابھی ہم ذکر کریں گے کہ اس میں ہمیں دنیا و آخرت کی سرفرازی و سربلندی ملتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین وہ صفات والے شخص، تین اشخاص ہیں جو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے، اور جس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا اس نے در حقیقت دنیا و آخرت کی بلائی کو چکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب ہوں گے بنسبت باقی چیزوں کے، یعنی سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی اس کے لیے پیارے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ ایک بندے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، کہتا ہے احبک فی اللہ، اے اللہ کے بندے، اے میرے پیارے بھائی، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ I love you for اللہ۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، اور اس میں معانی کے سمندر ہے، اور ایمان کی مٹھاس ہے، اور اس میں چاشنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے اس سے آگے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ اس چیز کی، اس کے اندر یہ بھی کراہت اور نفرت ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ اس چیز کو یہ ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، جیسے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ وہ یقذف فی النار، کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اور ایمان کی لذت سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ علماء امت نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لذت محسوس کرنا، دین کے خاطر تکالیف برداشت کرنا، اور اس دنیاوی ساز و سامان پر ترجیح دینا۔ اللہ اکبر۔ کتنا عظیم الشان اور بیش قیمت ہے یہ صلہ، بیش قیمت ہے یہ صلہ۔ اللہ
سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محروم نہ کرے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان کی مٹھاس چکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔